بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ آج یہ ہمارے درس کا موضوع ہے انسان کی فرشتوں سے ملاقات۔ اس دنیا میں انسان کی دوسری مخلوق سے باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے اور وہ دوسری مخلوق سے مراد فرشتے ہیں۔ انسان چار جہانوں سے گزرتا ہے، چار جہانوں سے انسان نے گزرنا ہے، اور سب سے پہلے جہان میں بھی اس کی اللہ سے ملاقات ہوئی اور آخری جہان میں بھی اس کی اللہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ چار جہان کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرما دینے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام روحوں کو نکال لیا اور ان تمام روحوں کو عالم ارواح میں رکھ دیا۔ تو انسان اس کی روح جو ہوتی ہے وہ عالم ارواح میں، عالم ارواح سے دنیا میں آنے کا ذریعہ وہ ماں کا پیٹ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کا جب آغاز ہوتا ہے تو پہلے 40 دن وہ پانی کا نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ 40 دن خون رہتا ہے، پھر 80 دن کے بعد وہ 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ جب یہ 40 اور 40 دن گزر گئے، یعنی 120 دن گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ آ کر اس کی زندگی کے وہ معاملات جو اللہ رب العالمین نے طے کیے ہیں وہ لکھ دیتا ہے۔ مثلا اس کی زندگی کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، اس نے فوت کہاں ہونا، اور پھر وہ جو اب 40 دن گزر چکے اس میں پھر روح پھونکتا ہے۔ تو اب یہ عالم ارواح سے فرشتے نے روح لا کر ماں کے پیٹ میں اس پیدا ہونے والے بچے یا بچی میں پھونک دیا۔ تو اس کا مطلب وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں آئی۔ اب اس نے یہ 4 ماہ تو گزر گئے، 5 مہینے بعد اس روح نے اس بچے سمیت اس دنیا میں آ جانا، اس کی پیدائش ہو جاتی، 9 ماہ میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ ہوتی۔ تو اب اس بچے نے اپنی زندگی گزار دی، جتنی اللہ نے دی وہ زندگی گزارے گا۔ اب اس نے زندگی کیسے گزاری؟ اس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، یہ فطرت پر پیدا ہو چکا ہے، آزاد پیدا ہو چکا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، آگے جیسے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اس کو وہ ویسا بنا دیتے ہیں۔ اگر اس بچے کی ولادت کسی یہودی کے ہاں ہوتی ہے تو بچہ یہودی بن جائے گا، مجوسی کے ہاں ہوتی ہے تو مجوسی ہو جائے گا، اور ایسے ہندو کے ہاں ہوگی تو ہندو، سکھ کے ہاں ہوگی تو سکھ، مسلمان کے ہاں ہوگی تو مسلمان۔ اس ماجد کو بلا لو۔
بچہ ہو جائے گا۔ اب جب یہ بچہ سن شعور کو پہنچے گا، سوچ سمجھ والی زندگی میں پہنچے گا، تو اب اس کے سامنے مختلف نظریات، مختلف عقائد ہیں۔ اب اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کون سا عقیدہ، کون سا نظریہ اپنانا ہے، اب یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اور یہ اسی اختیار کی وجہ سے اس کا امتحان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تو نے مسلمان ہی بننا ہے اور یہ نظریہ ہی اپنانا ہے اور یہ کام ہی تو نے کرنا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن وہ امتحان نہیں تھا۔ ایک بچہ آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ یہ لو، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، فلاں فلاں سوال کا جواب لکھ دو، یا آپ لاہور بورڈ کے اندر کام کرتے ہیں، وہاں سے کسی سے علیحدہ سلیق استعمال کر کے اس کو میٹرک کی سند دلوا دیں، تو اس نے تو کوئی محنت کی نہیں، اس کا امتحان ہوا ہی نہیں، آپ کو پتا ہی نہیں اس کے پاس علم ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری آزادی دی، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو دو راستے دکھائے، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا، ایک اسلام کا اور ایک اسلام کے علاوہ سارے راستے، ایک توحید کا عقیدہ، ایک شرک کا عقیدہ، ایک رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ، ایک جنت میں لے جانے والا اور ایک جہنم میں لے جانے والا۔ اس کے سامنے حق اور حقیقت کو واضح کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قاعدہ ہے جب تک اللہ رب العالمین کسی کے پاس ڈرانے والا، سمجھانے والا نہ بھیجے، اللہ اس وقت تک اس کو عذاب نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے انفرادی طور پر ہر شخص کے پاس ہم میں سے وہ ہدایت آنی، وہ رہنمائی آنی، وہ صراط مستقیم کا پیغام پہنچنا ہے۔ اب آگے میری مرضی ہے، وہ مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، میں اس کو قبول کروں یا نہ کروں۔ مثال کے طور پر آج کے اس وقت میں، اس دور میں قرآن و حدیث کا بیان ہو رہا ہے، اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مساجد میں، مدارس میں، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اتنا کچھ پرچار ہو رہا ہے، لہذا ہر شخص تک بات پہنچ رہی ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس آواز کو سنتے ہیں اور سن کر سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں وہ آواز ان کے کان میں پہنچتی ہے، وہ اس آواز پر غور کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمونہ ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہو سکتے جو تمہیں پسند ہیں، بہت سارے لوگ ہو سکتے تمہیں اچھے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ تم ان جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اب ایک ہے تمہاری اپنی آزادی، تم کسی کو اپنے لیے رول ماڈل کے طور پر چن لو، ایک ہے اللہ کی مرضی۔ اللہ کے نزدیک تمام انسانوں میں سے سب سے اچھا انسان، سب سے کامل، سب سے اکمل، سب سے مکمل، قابل اتباع، قابل اطاعت، قابل فرمانبرداری، جس کے نقش قدم کو تم اپناؤ اور اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جائے، اور تم سے راضی اور خوش ہو کر اللہ انعام کے طور پر تمہیں جنت دے دے، وہ ایک شخصیت ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہن میں رکھو، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک، حضرت ابوبکر بھی نہیں، حضرت عمر بھی نہیں، حضرت عثمان بھی نہیں، حضرت علی رضی اللہ اجمعین بھی نہیں، صحابہ کرام بھی نہیں، کوئی اولیاء اللہ بھی نہیں، کوئی پیر فقیر بھی نہیں، کوئی عالم مفتی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ جو کہ بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمونہ کون تھے؟ وہ کس کو پیغمبر مانتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں
صحابہ کرام کو اللہ نے یہ مقام مرتبہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام مرتبہ دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح کوئی حدیث رہنمائی نہ ہو، ہاں پھر خلفاء راشدین کی پیروی کرو۔ لیکن جب ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح پیغام، واضح فرمان، واضح حدیث موجود ہو، اس وقت کیا کرو؟ حدیث کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ کیونکہ ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے انی اخشا ان یمطر علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسا دی جائے، آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسا دی جائے۔ یہ کون کہہ رہے؟ صحابی رسول۔ اچھا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے سامنے دو ہی طبقے ہوں گے، یا تابعین ہوں گے یا صحابہ کرام ہوں۔ اب اتنی عظیم جماعت، اتنے اللہ کے پسندیدہ چنیدہ لوگ، ان سے وہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ تم پر کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسا دی جائے۔ سوال پیدا ہوتا کیوں؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم سے ایسی کون سی خطا ہوئی، کون سی غلطی ہوئی؟ تو وہ فرماتے ہیں انی اقول قال رسول اللہ، میں تم سے کہتا ہوں اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور تم میری بات سن کر یہ کہتے ہو ابو بکر نے یوں فرمایا، عمر نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہما۔ یہ جو تمہارا عمل ہے نا، حدیث سن کر آگے سے حضرت ابو بکر اور عمر کا فرمان اور قول پیش کرنا، یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ نازل کرے۔ بڑا جرم ہے۔ کیا پتا چلا کہ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پیش نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان، صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، ان کی کوئی بات پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب جب اتنے عظیم لوگ، اشرا مبشرہ لوگ، اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ، ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر امت میں سے اور کون ہے ایسا بڑا صاحب علم، زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار، جس کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلہ میں مانی جائے؟ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت رکھی جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ۔ اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اسے کہا جاتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور اگر تم نے یہ کیا پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ پھر اسے یہ کہا جاتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ کیا مطلب؟ نماز کو لے لیجیے، نماز اگر تم نے اللہ کے حکم کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی، تیری نماز قابل قبول ہو جائے گی۔ اور اگر تم نے حکم تو اللہ کا ہی مانا لیکن طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں اپنایا تو تیری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو پڑھ لے گا، تو وقت لگا دے گا، تو رکوع سجود قیام کر دے گا، تو فجر کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آ کر نماز ادا کر دے گا، قبول کس نے کرنی؟ اللہ قبول نہیں کرے گا، چونکہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی۔ اب اس بندے کو جو دنیا میں آیا اسے سمجھایا جا رہا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ ہر کام کیسے کرنا ہے۔ دین کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ۔ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 اخلاقیات۔ ایمان بھی کس کے مطابق ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق۔ معاملات بھی کیسے چلے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور ہمارا اخلاق بھی کیسا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ تینوں معاملات، تینوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو کامیاب ہوگے، اور اگر تینوں میں سے دو تو آپ کے طریقے کے مطابق ہے، صرف ایک نہیں ہے، کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تینوں چیزوں کا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا لازم ہے، وگرنہ دو کاموں کے کرنے والوں کو حدیث میں مختلف واقعات آتے ہیں، وہ جہنم میں چلے گئے، عذاب دیا گیا۔ تو اس کا مطلب اخلاق بھی، معاملات بھی، ایمانیات بھی کس کے مطابق ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہو۔ تو اب یہ شخص جو دنیا میں آیا بچے کی شکل میں، اس کو یہ ساری باتیں بتائی گئی۔ اب یہ سب کچھ جان کر، سب کچھ سمجھ کر، چاہے گا تو اپنا لے گا، چاہے گا تو ٹھکرا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک اس کے سامنے حق اور حقیقت کھول کر واضح ہو کر نہ آ جائے۔ تو اب ہم سب، یہ بات کسی اور بندے سے نہیں ہے، میں آپ بھائیوں سے مخاطب ہوں، اور بعد میں ہر اس شخص سے مخاطب ہوں جس تک ہماری یہ بات پہنچے۔ بتائیے، زندگی کے معاملے میں ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہنچتی ہے کہ نہیں؟ ہر معاملے میں پہنچتی ہے، ہر معاملے میں پہنچتی ہے۔ کام کاج کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، خوشی غمی کیسے منانی ہے، بود و باش کیسی اپنانی ہے، وضاقتہ کیسی ہونی چاہیے، کھانا پینا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تمہارا لباس کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، کیا تم نے دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کیا سننا کیا نہیں سننا، کیا توحید ہے کیا شرک ہے کیا بدعت ہے، یہ ساری باتیں اب میرا دل چاہے مان لو، دل چاہے نہ مان لو۔ یعنی ہمارے سامنے حق آتا ہے، ہمارے سامنے سنت آتی ہے، لیکن میں سنت کو ٹھکرا دیتا ہوں، بائی پاس کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہتا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے پسند نہیں۔ اس کا مطلب تو نے اپنی پسند اللہ اور اس کے رسول کی پسند سے الگ بنائی۔ پسند تیری کون سی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے الگ۔ اچھا اب تو یہ بتا، تیری پسند زیادہ بہتر ہے اللہ اور اس کے رسول کی؟ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بھلے پسند ہو، لیکن مجھے اپنی پسند زیادہ اچھی ہے، میری اپنی خواہشات، میری اپنی آرزویں، میری اپنی تمنائیں، میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے ہر کام ویسے ہی کرنا جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے، پھر تو میں آزاد ہی نہیں۔ میں آزاد کہاں ہوں؟ میں تو آزادی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ ایک بندہ یہ نظریہ اپناتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ دونوں بندے بالآخر اس جہان سے ایک اور جہان میں منتقل ہو گئے۔ اس دنیا میں آنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال ہوا؟ رستہ ماں کا پیٹ، ماں کے پیٹ کے ذریعے سے اس جہان میں، عالم ارواح سے کہاں آگے؟ عالم دنیا میں۔ اب اس عالم دنیا میں جتنی زندگی ملی ہے تجھے، وہ 40 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، کم و بیش جتنی ہے تو نے گزارنی۔ یہاں سے پھر ایک دروازہ کھلے گا اور لوگ تجھے اس دروازے میں داخل کریں گے، اور تو نے پھر اس جہان سے ایک اور جہان میں پہنچ جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، جیسے ایک عربی کا شاعر کہتا ہے نا کہ الموت جام کل نفس شاربها، موت ایک پیالہ ہے جو ہر شخص نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلها، قبر ایک دروازہ ہے، اس میں ہر شخص نے داخل ہونا ہی۔ تو اس کا مطلب ہم اس جہان سے ایک اور جہان میں جائیں گے، لیکن اس کا دروازہ کون سا ہے؟ اس دروازے کا نام قبر ہے، اور اس دروازے سے میں نے آپ میں داخل ہونا ہی ہو۔ ہمارے دائیں بائیں سے بہت سارے لوگ داخل ہو رہے ہیں، ہر روز جنازے اٹھتے ہیں، ہر روز مہران ہوتے ہیں۔
تو وہ اس جہان سے دوسرے جہان میں داخل ہو رہے اور اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. اب یہ جو عالم برزخ ہے اس میں انسان رہے گا اور عالم برزخ کو ہم سے زیادہ دور نہیں ہے. زمین کی 5 فٹ گہرائی میں ہمیں دبایا جائے گا اور ہم وہاں سے ایک نئے جہان میں داخل. اور یاد رکھو جیسے عالم ارواح کی چیزیں اس دنیا جیسی نہیں تھی، بالکل الگ تھلگ تھی. وہاں کا رہنا سہنا بات چیت کلام کرنا بالکل الگ تھا. حدیث میں آتا ہے دنیا میں 2 بندوں کا مزاج ملتا ہے، ان کی یاری دوستی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ عالم ارواح میں بھی وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے. عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ان کی موافقت تھی، ملاقات تھی، اس وجہ سے. اس کا مطلب وہاں کا معاملہ بالکل اور ہمیں یاد نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں سے عہد لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلی، کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے. لیکن مجھے اور آپ کو یاد نہیں. لیکن قرآن نے بتایا کہ یہ تم سے عہد لیا گیا تھا اور تم نے جواب دیا تھا. اسی لیے اللہ نے وہاں بتایا میں تمہارا رب ہوں. دنیا میں آپ نے اسی بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارا رب کون ہے. یہی بات سمجھنی ہے، دباؤ سے نہیں، زبردستی سے نہیں، کسی کی تقلید میں نہیں، بغیر سوچے سمجھے نہیں، پوری بصیرت کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ تم نے اللہ رب العالمین کو رب ماننا ہے. اور قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو ہمیں وہاں سبق دیا گیا، دنیا میں ہمیں اختیار دے دیا گیا کہ پہچانو تمہارا رب کون ہے، عقل سے، شعور سے، ایمان سے دریافت کرو تمہارا رب کون ہے. اور یہ انسان کی سب سے بڑی دریافت، انسان شعوری طور پر اس بات کو دریافت کرے کہ میرا رب کون ہے، میرا الہ کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا اللہ کون ہے. جس آدمی نے اس کا جواب ڈھونڈ لیا کامیاب. اور ظاہری بات ہے دنیا میں بہت سارے الہ ہیں، بہت سارے معبود ہیں، لوگوں نے بنا رکھے، لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں. اب ایک ہندو سے پوچھو تمہارا بھگوان کون ہے، وہ بدھ کی طرف اشارہ کرتا ہے جی. آپ پوچھو کسی سے عیسائی سے بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، وہ کہتا ہے خدا یسوع مسیح ہے. اس کا مطلب اب عیسائی دھوکہ کھا گیا، ہندو دھوکہ کھا گیا. اور آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ عیسائیوں کی. اس کا مطلب سب سے زیادہ تعداد اگر عیسائیوں کی ہے، عیسائی دھوکہ کھا چکے، صراط مستقیم سے بھٹک چکے. انہوں نے اپنا الہ کوئی اور بنا لیا، انہوں نے تو اللہ کا بیٹا بنا لیا. لہذا شعوری طور پر پوری بصیرت کے ساتھ اپنے طور پر خود اس بات کو دریافت کرو اور سمجھو کہ ہمارا رب کون ہے. ہمارا رب اللہ ہے. یہ بہت اہم بات ہے. عالم ارواح میں ہمیں یہ سبق دیا گیا، ساری دنیا میں ہم نے اسی بات کو دریافت کرنا ہے. اب اگر میں آپ سے یہ بات کہوں بتاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں کھلاتا ہے، کیوں پلاتا ہے، زمین پر ہمیں رہنے کی اجازت کیوں دی گئی، ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن کیوں مہیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہمارے لیے فصلیں کیوں اگائی، درختوں پر پھل کیوں لگائے، گلاب کا پھول کیوں کھلایا، کوئل کیوں پھونکتی ہے، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، سب کچھ کیوں ہے. ذہن میں رکھ لو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ساری چیزیں مہیا کر کے موقع دیتا ہے، یہ سب تجھے میں دوں گا، لیکن تو نے ایک کام کرنا ہے کہ تیرا رب کون ہے یہ دریافت کر. دنیا میں کتنے بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، وہاں بیٹھے سائنسدان کام کر رہے ہیں، ان کو صرف اچھی تنخواہیں دی جا رہی ہیں، رہائشیں دی جا رہی ہیں، میڈیکل فری ہے، تعلیم فری ہے، سب کچھ فری ہے. کیوں؟ تم یہ کام کرتے. تو لہذا یہ سب کچھ دینے کا مقصد یہ ہے تم یہ کام کرو، ہمیں یہ کام کر کے دو.
لہذا وہ کام کر کے دے رہے. تو اس کا مطلب اس جہان میں اللہ ہمیں کیوں کھلا رہا پلا رہا ہے؟ کیوں دے رہا اللہ؟ کیوں زندہ رکھا ہوا اللہ نے ہمیں؟ صرف اس کام کے لیے کہ اللہ ہمیں موقع دے رہا دریافت کرو. سمجھو اس بات، شعوری طور پر سمجھو. باہر سے آواز تمہارے کان میں پڑے، اس پر غور و فکر کر لینے کے بعد اندر سے ایک آواز آئے کہ ہمارا رب اللہ ہے. کہیں ذرا سا کوئی شائبہ نہ ہو کہ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی درخت، کوئی شجر، کوئی حجر، سورج، چاند، یہ دریا، سمندر، یہ ہمارے الہ ہے، ہمارے رب ہے. لوگوں نے تو بنائے. آگ کو کیوں پوجا؟ انہوں نے کہا آگ کے اندر یہ خصوصیت ہے تو لہذا یہ ہمارا الہ ہے، اس کی پوجا کریں گے. اور آگ کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے آگ کے اندر. آگ بیکار شے کو کارآمد بنا دیتی. دنیا میں ساری جو ترقی ہے وہ آگ کی وجہ سے ہے. انرجی ہے نا، پاور ہے، حرارت ہے. یہ پیٹرول آپ کی گاڑی کے انجن میں چلتا کیا ہوتا ہے؟ حرارت، انرجی. یہ جتنے آپ کے جہاز، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، کیا ہے؟ انرجی، حرارت. بحری جہاز سمندروں میں چل رہے ہیں، انجن چل رہا ہے تو اس کے اندر ایندھن ہے، آگ ہے، حرارت ہے. تو ساری کی ساری دنیا میں یہ حرکت کس کی وجہ سے ہے؟ آگ. اور ہمارے اندر کیا ہے؟ حرارت. اور جب انسان ٹھنڈا ہونے لگے تو دورہ پڑ جائے، پاؤں کو مالش کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ گرم کرتے ہیں، مالش کرتے ہیں. کہ جب بندہ فوت ہو کہتے ہیں بندہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کا مطلب حرارت زندگی. تو یہ حرارت جو ہے، یہ گرمی جو ہے، اللہ نے دی تو اس لیے دی ہے تاکہ تم زندہ رہو. اور کیا کرو؟ پہچانو اللہ. یہ شعوری طور پر اللہ کو پہچاننا ہے. اور اگر ہم نے پہچان لیا تو قبر میں جاتے کے ساتھ تیسرا جو جہان ہے، قبر میں داخل ہوں گے، 3 ہی سوال ہوں گے: من ربک، ما دینک، من نبیک. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت برقرار، دین کی حیثیت برقرار، اور اللہ رب العالمین کی حیثیت، باقی سب ختم. سب ختم. تو کون تھا، کیا نہیں تھا، تیرا کیا سٹیٹس، کیا عہدہ، کیا منصب، کتنا بڑا تیرا گھر، کتنی تیری دولت تھی، کتنی تیری سیکورٹی تھی، سب ختم. سب برابر ہو گئے امیر غریب وہاں جا کر. ہم چلیں گے اب تیسرے جہان. تیسرے جہان کے بعد ہم اس میں رہیں گے. پھر اس قبر سے ہم نے نکلنا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اسی سے بنایا، پھر اسی میں لوٹا دیں گے اور اسی سے پھر تمہیں نکالیں گے. تو ہم نے نکلنا اور پھر چلے جائیں گے چوتھے جہان. پہلے جہان میں ہماری ملاقات کس سے ہوئی؟ اللہ سے، عالم ارواح میں. ان 2 جہانوں سے گزر جانے کے بعد چوتھے جہان میں کس سے ملاقات ہوگی؟ پھر اللہ سے ہوگی. تو ہم سب نے اللہ سے ملاقات کرنی، اللہ سے ملاقات کرنی. اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اور میں نے اور آپ نے کھڑا ہونا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ کا ڈر، خواہشات پر قابو، 2 چیزیں ہیں. اللہ کا ڈر نہ ہو تو خواہشات پر آپ قابو نہیں پا سکتے. یہ خواہشات ہی آپ کی الہ بن جائیں گی. اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، خواہشات ہی کیا بن جائیں گی؟ آپ کا الہ بن جائیں گی. اسی اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لو گے. قرآن میں اللہ نے فرمایا: افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ پھر خواہشات کو اپنا الہ نہیں بنائے گا. اب الہ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھیان سے سمجھ لو اس بات کو. قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ پاک نے یہود اور نصارہ کے بارے میں بتایا
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودی عیسائیوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو، احبار اور رہبان کو رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ۔ مسئلہ رب بنانے کا ہے، ہر جگہ رب بنانے کا مسئلہ ہے بھائیوں۔ دنیا میں رب اس وقت بھی بنے ہوئے ہیں، مسئلہ رب بنانے کا، رب بننے کا ہی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ رب بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو پتہ نہیں ہے رب کیسے بنتے ضرور ہیں، ذہن میں رکھ لو۔ اس آیت کو سنو، فرمایا یہود و نصارہ نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنا دیا۔ ایک صحابی آئے جو کہ پہلے یہودی تھے، انہوں نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنایا تھا، تو ہم نے تو رب نہیں بنایا۔ یعنی دو باتوں میں تضاد آ رہا ہے، حل کرو اس کو۔ اللہ فرما رہے تم نے رب بنایا، اور بندے آ کر کہہ رہے ہم نے رب نہیں بنایا۔ بتاؤ پھر اب اللہ کی بات صحیح ہے کون کی؟ کس کی بات صحیح؟ ایسے ہی ہم میں سے اپنی خواہشات کو ہم اپنا رب بناتے، لیکن ہم مانتے نہیں، ہمیں سمجھ نہیں، جیسے اس صحابی کو سمجھ نہیں۔ ہم خواہشات کو اپنا الہ بناتے، لیکن ہمیں پتہ نہیں، جیسے اس صحابی کو پتہ نہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے تم نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے؟ تو بتاؤ اللہ کی بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر مانو ہم میں سب اپنی خواہشات کو اپنا الہ بناتے، اپنی آرزوؤں کو اپنا الہ بناتے۔ بس مطلب سمجھ لو، پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سے پوچھا، یہ بتاؤ تمہارے جو مذہبی پیشوا رہنما تھے، جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دے دیتے، کیا تم اس کو حلال نہیں مانتے؟ کہا جی مانتے۔ کہا جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے، کیا تم اس کو حرام نہیں مانتے؟ کہا جی مانتے۔ تو آپ نے کہا یہی تو رب بنانا ہے۔ حلال اور حرام کرنے کے اختیار کس کے پاس ہے؟ اور تم نے اختیار کس کو دے دیا؟ تو جس کو بھی تم یہ اختیار دو گے، گویا کہ اس کو تم رب بنا لو گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اختیار دے دینا، تم حلال، تم جو کہو گے حلال وہ حلال، جو کہو گے حرام وہ حرام۔ اور یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ ابھی آپ کسی کو دے دو، مثلا آپ کسی بادشاہ کو دے دو، بادشاہ سلامت جو آپ کہہ دو بس وہی ٹھیک۔ بادشاہ کہ آج کے بعد یہ چیز نہیں کھانی، کہا ٹھیک ہے نہیں کھائیں گے۔ تو نہیں کھانے کا مطلب کیا تھا؟ حرام۔ تو ہم نے اس بادشاہ کو رب بنایا۔ بادشاہ کہتا ہے یہ کام کرنا ہے، بادشاہ سلامتی تو ناجائز، میں کہہ رہا ہوں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے شراب پیو، پی لے، زنا کرو، کر لو۔ تو اس بادشاہ کو کیا بنا دیا؟ رب۔ یہ ہے رب بنانے کا مطلب۔ یہی اختیار آپ کسی ادارے کو دے دو۔ کون سا اختیار؟ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اس کو دے دو۔ ادارے پہ بعد میں آتے ہیں۔ یہ اختیار کسی آپ مفتی صاحب کو دے دو، مفتی صاحب کہتے ہیں یہ کام کر لو، یہ کام مت کرو، آپ نے بھی نوٹ مان لی اس کی بات، کوئی قرآن کوئی حدیث کوئی دلیل پیش نہیں کی، اس کو رب بنا لیا۔ یہ اختیار کسی پیر صاحب کو دے دو، لوگ مانتے ہمارے پیر نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے کئی جو دربار ہے وہاں کے لوگ خاص ایک ٹوپی پہنتے ہیں پیلے سے رنگ کی، زعفرانی سا رنگ ہے اس کا۔ اچھا وہ ان کی علامت اور پہچان ہے، آپ ان سے کہو یہ نہ پہنو، کوئی اور پہن لو، جو کہ زعفرانی سا کلر ہندوؤں کی خاص علامت ہے۔ حضور پاک کے سامنے ایک بندے نے ایسا لباس پہنا تھا، آپ نے فرمایا اس کو اتار دو، فرمایا بلکہ اس کو جلا دو، چونکہ کسی خاص مذہب کے لوگوں کا خاص رنگ ہے جس کو پہنتے ہیں، لہذا تم ان کی مشابہت کر رہے ہو، اس کو جلا دو۔ اس کا مطلب اس خاص رنگ کو پہننا جائز نہیں، لیکن ہم اس خاص رنگ کو اپنے اوپر فرض کر لیتے،
بس اسی رنگ کی ٹوپی پہنی. اس کا مطلب ہم نے اس خاص رنگ کو اپنے اوپر کیوں لاگو کیا؟ نہیں کر سکتے ہو. ہاں ویسے عام طور پر کبھی پہن لیا کبھی نہ پہن. اور جب اس کی مشابہت کسی غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ان کے خاص رنگ کے ساتھ ہے ہم اس کو نہیں پہنیں. وگرنہ پھر ہم نے اب ہر حال میں اگر اس کو پہننا ہے تو ہم نے رب بنایا. پہلے میں نے واقعہ سنایا, لوگ درباروں کے نام پر بچوں کو منسوخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہم نے منت مانی ہے اس کو مانگ کر کھلانا, مانگ کر کھلانا. ویسے صاحب حیثیت لوگ, زمین جائیداد ہے, کام کاج کاروبار ہے, سب کچھ ہے, لیکن منت مانی ہوئی اس کو کیسے کھلانا ہے؟ مانگ کر. کیوں کھلانا؟ کہتے بس ہم نے منت مانی, ہمیں کسی نے کہا ہے. بھئی مانگنا تو جو آدمی مستحق نہیں ہے اس کے لیے مانگنا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو بندہ بغیر عذر کے مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, اس کا چہرے پر صرف ہڈیاں ہوں گی, گوشت نہیں ہوگا. اس کا مطلب بغیر عذر کے مانگنا یہ بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے یہ. ہاں کوئی ضرورت مند ہے, پریشان ہے, وہ مانگ سکتا ہے. اللہ کے رسول نے خاص صورتوں میں سوال کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن اب بتاؤ یہ حلال و حرام کے اختیار کہاں ہے؟ اب آؤ کہ نہ تو کوئی بادشاہ, نہ کوئی مفتی, نہ کوئی پیر, نہ کوئی اور شخص کس چیز کو حلال حرام کے اختیار ہم اس کو نہیں دے سکتے, اور اگر ہم دیں گے تو اس کو ہم نے رب بنا دیا. اب یہی اختیار اگر آپ ایک بہت بڑے ادارے کو دے دو, کون سا اختیار؟ ساتھ ساتھ چلو میرے, حلال و حرام. بھائی حلال و حرام کر سکتا ہے. اس ادارے کا نام ہے پارلیمنٹ. کیا نام اس کا؟ چونکہ آپ کے ملک کے لیے قانون سازی, آپ کے ملک کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کون فیصلہ کرتا ہے؟ آئین سازی کہاں ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ. اس پارلیمنٹ کو ہم نے رب بنا لیا. بتاؤ سود حلال ہے کہ حرام؟ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہوئی ہے, ملک میں سودی کاروبار چل سکتا ہے. چل رہا ہے, چل رہا ہے نا, ٹھیک ہے. آپ کے مقتدر ادارے انہوں نے لائسنس ایشو کیا ہوا ہے پاکستان میں فلاں فلاں جگہ پہ زنا ہو سکتا ہے, شراب پی جا سکتی ہے. شراب تو حرام ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ بیچ سکتے ہو. ظاہر بات جب بیچیں گے تو پہلے بنائیں گے, تو بنانا بھی حرام, پھر خرید و فروخت حرام, وہاں رکھنا حرام, پلانا حرام, پینا حرام. یہ اختیار کہاں سے آیا؟ ان کے پاس جاؤ, کہتے ہیں حکومت نے لائسنس دیا ہوا, لائسنس دیا ہوا ہے تو لائسنس سے مطلب حلال کیا ہوا ہے نا. اختیار کس کو دیا ہم نے؟ ان اداروں کو. تو حلال و حرام جس کو آپ دیتے ہیں اختیار, اس کو کیا بناتے ہیں؟ رب بنانے کا مطلب یہ ہے, آپ اس کو یہ نہیں کہتے تو میرا رب ہے, تو میرا الہ ہے, تو میرا معبود ہے, یہ نہیں کہتے. بس آپ اس کی اس اتھارٹی کو مان لیتے ہیں. اس کی اس اتھارٹی کو تسلیم کر لینا ہی اس کو رب بنانا ہے. زبان سے اس کو رب کہو یا نہ کہو. تو بتائیے ہم نے پھر رب بنا رکھا نہ بنا. ایک ہمارا رب وہ ہے جو رب العالمین ہے, ایک ہمارا رب اسلام آباد میں اس عمارت کا نام ہے. اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر آئین سازی ہوتی ہے, قانون بنتا ہے اس کے اندر. کتنے قانون بنے؟ یہ ہے رب بنانے کا مطلب. تو صحابی رسول سے نے جب پوچھا, اللہ کے رسول نے پوچھا یہ تم نے مانا تھا, ان کو اتھارٹی دی ہوئی تھی نا, جس چیز کو حلال کرتے تھے حلال, جس کو حرام کرتے تھے, کہا ہاں یہ تو مانا. فرمایا یہی رب بنا. تو اپنے نفس کو الہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ میرا دل کہتا ہے یہ کام کر, اللہ کہتا ہے یہ کام مت کر. ٹکراؤ آ گیا. اب پتہ چلے گا تیرا رب کون ہے, تیرا الہ کون ہے. تیری خواہش نفس تیری الہ ہے, اللہ الہ ہے. ٹکراؤ ہے نا. اللہ فرما رہا ہے کام مت کرو, دل کہہ رہا ہے کام کرو. بتاؤ رب کی سنے تو من کی سنے. خواہش, پسند, آرزو, تمنا, بتاؤ کیا کریں؟
اب میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ کی بات کو ٹھکرا دے، اللہ کے حکم کو نہ مانے اور اپنے دل کی بات مانے، دل بھلے جائز کہے تب بھی، ناجائز کہے تب بھی، حلال کہے تب بھی، حرام کہے تب بھی، دل کی بات مانے ہر صورت، اس نے اپنے دل کو کیا تھا ٹکے لی؟ اس کا الہ اس کے اپنے اندر ہے۔ وہ باہر والوں کی بات نہیں سنتا، وہ اندر والے کی بات سنتا ہے۔ وہ باہر والوں کے سامنے نہیں جھکتا، وہ اپنے نفس کے سامنے جھکتا ہے، وہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے الہ بنانا۔ تو بتاؤ، اللہ نے دنیا میں تو بھیجا تھا تو میری پہچان کر کے آنا، اور اس نے اپنا بابا آدم ہی الگ بنا لیا، اس نے تو الہی الگ بنا لیا، ربی الگ بنا لیا۔ اب دیکھو، اس کا رسول بھی اس کے اپنے اندر ہے، جو کہ رسول نے ہدایت کرنی ہے نا، یہ کرو اور یہ نہ کرو، طریقہ کون بتاتا ہے؟ رسول۔ اس کا رسول بھی اس کا اپنا نفس ہی ہے، اور حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ لہ الخلق والامر، اللہ کا حکم، اللہ کی مخلوق۔ بتاؤ اس کے اوپر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اس کے اپنے نفس کا۔ تو اس کا الہ بھی اس کے اپنے اندر موجود۔ تو یہ سب کچھ خود ہی ہے، رسول بھی خود ہے، الہ بھی خود ہے، اور یہ جو حکم احکام ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت، قانون۔ قانون سادی بھی اس کا اپنا نفس کر کے دیتا ہے، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ حلال و حرام بھی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے اپنے اندر۔ تو سب کچھ تو یہ خود ہے۔ اب یہ بندہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ پوچھے گا بتا تیرا رب کون ہے، الہ کون ہے؟ کیا کہے گا بندہ؟ کیا کہے گا؟ قبر میں جائے گا، رب کون ہے؟ تو رب تو وہ تھا جس کو حلال حرام کا اختیار دیا ہوا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا میں شعور کے ساتھ اللہ کی دریافت کرو، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کرو۔ اللہ اسی لیے ہمیں کھلا پلا رہا ہے، اسی لیے ساری نعمتیں اللہ دے رہا ہے۔ ہمیں جینے کا اختیار صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنا ایک کورس ورک مکمل کریں۔ آخر میں امتحان ہونا ہے، سلیبس مکمل کرو۔ ان چیزوں کے جوابات آپ کو آنے چاہیے، اور اتنا سادہ نہیں اس کا جواب۔ تیرا رب کون ہے؟ فوراً کہہ دے میرا رب اللہ ہے۔ تیرا نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ 3 سوال اتنے سادہ اگر آسان ہے، یہ تو کسی بچے کو بھی آ سکتے ہیں۔ ان 3 باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ اللہ پاک نے اتنی کتابیں اور صحیفے نازل کیوں کیے؟ اگر یہ بات اتنی سادہ ہے، اس بات کو تو ایک عیسائی بھی مان لیتا ہے، ایک ہندو بھی مان لیتا ہے، ایک سکھ بھی مان لیتا ہے۔ اسے پوچھو اسلام کے نظریے کے مطابق بتاؤ رب کون ہے؟ وہ کہے گا اللہ۔ اسلام کے نظریے کے مطابق بتاؤ دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے نظریے کے مطابق رسول کیا ہے؟ کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب 3 جواب تو اس نے بھی دے دیے۔ وہ بندہ پھر کامیاب ہو جائے گا، اور کامیاب ہو جائے گا نا پھر وہ اسے عذاب قبر نہیں ہونا چاہیے نا۔ اس کا مطلب ان باتوں کو سمجھنا صرف کانوں کی حد تک نہیں، یہ آوازیں دل سے اٹھیں، دل سے تسلیم کرو۔ تو اب جب انسان کا اختتام ہونا ہے نا بھائی، اس وقت فرشتے آنے اور فرشتوں سے اس کی ہونی ہے ملاقات۔ تو یہ جو موت ہوتی ہے نا، وہ انسان کا اینڈ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی، ہم سمجھتے ہیں کہ بھی انسان کا اینڈ موت ہے، نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ انسان کا اینڈ نہیں ہے، یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقلی ہے بس۔ اس لیے ہم لفظ کیا بولتے ہیں؟ آج فلاں شخص انتقال کر گئے ہیں، اور زمین کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منتقل ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو ہمارا صرف انتقال ہوتا ہے، معاملہ ختم نہیں ہوا۔ تم نے تو ابھی میدان محشر میں پہنچنا ہے، وہاں اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ نے تم سے حساب لینا ہے۔ حدیث سن لو۔ اب یہاں سے موضوع اگلی دفعہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس کی ملاقات فرشتوں سے ہوتی ہے۔ اللہ اس کے پاس فرشتے بھیجتا ہے، جاؤ بھائی اس کو ذرا گرفتار کر کے لاؤ۔ ہمارے ہاں بھی جو کوئی مجرم کر لے، پتہ چلتا ہے نا، کبھی نیب کی ٹیم آ کے چھاپا مار رہی ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ نیب کی ٹیم چھاپا مار رہی ہوتی ہے، کبھی ایف بی آئی والے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی راتوں رات ISI والے اٹھا لیتے ہیں، کبھی کوئی ادارہ آتے ہیں۔
اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیوں بھائی تم نے جرم کیا ہے. دنیا میں بھی اس اللہ کی فوج آئے گی, اللہ کے بھیجے ہوئے بھی آئیں گے, اور تو جتنا ہی مصروف ہوگا, جہاں تو ہوگا, وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے. اور اس دن تو کوئی عذر بہانہ ان کے سامنے ایک نہیں چلتی ہے. تو ان فرشتوں سے ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ تو یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم بیان کریں گے. تو اس حدیث پر اپنا اختتام کرتے ہیں آج کی گفتگو کا, کہ اللہ تعالیٰ 5 سوال براہ راست کرے گا بندے سے میدان محشر, اپنے سامنے کھڑا کرے گا اللہ اپنے سامنے, اور 5 سوال کرے گا. زندگی دی تھی کہاں گزاری, جوانی دی تھی کہاں گزاری. 2 سوال زندگی کے بارے میں, حساب لگا لو زندگی کہاں گزر رہی ہے, کس طور سے گزر رہی ہے, کن کاموں میں گزر رہی ہے. تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا. ہم مال کے چکر میں بھاگ رہے سب, میں بھی آپ بھی, صبح سے شام تک نکلتے ہیں مال کمانے کے چکر میں. مال کہاں سے کمایا, 2 ذریعے, حلال یا حرام. نمبر 3 مال خرچ کہاں کیا, جو کہ مال کماتا بندہ خرچ کرنے کے لیے, وہ بھی حلال جگہ خرچ کیا, حرام جگہ خرچ کیا. 4 سوال ہو گئے. 5واں سوال, جتنا علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیے. 5 سوال کمپلسری ہے, اور یہ کس نے پوچھنے؟ فرشتوں نے نہیں, یہ قبر میں نہیں ہے, محشر میں. اور اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا, اور اللہ براہ راست پوچھے گا. حدیث میں آتا کوئی ترجمان بھی درمیان میں نہیں ہوگا. ان 5 سوالوں کے جواب تیار ہے ہمارے پاس. 5 سوال کوئی آپ میں سے دہرائے, کون کون سے 5 سوال؟ عبداللہ بتا, 5 سوال بتا. نمبر 1, جتنا علم حاصل کیا, عمل کتنا کیا, 1. اور مال کہاں سے کمایا, 2. خرچ کہاں کیا, 3. عمر کہاں گزاری, 4. جوانی کہاں گزاری. شاباش, بیٹھ جاؤ. 5 سوال سب کے ذہن میں ہو. بتا بھی 5 سوال کون کون سے؟ زندگی کہاں گزاری, زندگی کہاں گزاری, جوانی کہاں, جوانی کہاں گزاری, مال کہاں خرچ کیا, مال کہاں خرچ کیا, اور مال کہاں سے کمایا. مال کہاں سے کمایا. نمبر 5, جتنا علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کتنا کیا. توقیر بھائی 5 سوال کہاں بتاؤ. گزاری, جوانی کہاں گزاری, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور علم کہاں. جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. علم حاصل کرنے کا نہیں ہے, کیا ہے جتنا علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل. اور ان 5 سوالوں کی خصوصیت کیا, کون کرے گا؟ اللہ کریں گے, اور اپنے سامنے کھڑا کر کے کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے لا يتحرك قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5, جب تک ان 5 سوالوں کی کوئی جواب نہیں دے دے گا اللہ کی جناب سے قدم بھی نہیں ہلا سکے, قدم نہیں ہلا سکو. تو یہ زندگی ان 5 سوالوں کے جواب تلاش کر لو. آپ بھوکے ہیں, پیاسے, کپڑے اچھے پہنتے ہیں, مہنگے پہنتے ہیں, پھٹے پہنے ہو, کیسے, یہ سوال نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے تو زندگی کہاں گزر رہی پتا آپ کے لمحات آپ خوب جانتے. جوانی, اب جو بھائی جوان لوگ بیٹھے یہ اس خاص عمر کا حصہ ہے. مال کہاں سے کما رہے, ہم تو شام کو بس جو بندہ دھیاڑی اچھی لگا رہے سمجھتے ہیں کامیاب ہے, بھلے دھوکہ کیا ہے, فراڈ کیا ہے, بے ایمانی کی ہے, جیسے بھی کیا. نہیں بھائی, حساب ہونا ہے. تو دھوکہ دے رہا ہے, اوپر والا نوٹ کرتا ہے. مال خرچ کہاں کر رہا ہے, حساب ہونا ہے. ہم تو کہتے ہیں چلو جی بچوں نے کہا کوئی بات نہیں خرچ کر, بیوی نے کہا کر دو جی, فلاں نے کہا کر دو جی. حساب ہوگا, ٹکے ٹکے کا حساب ہونا ہے. اور علم ماشاءاللہ ہم سب حاصل کرتے ہیں. میں نے تو بات کی عام بندے سے, ریڈی والے سے میں نے بات کی, اس کو موٹی موٹی باتوں کا پتا ہوتا ہے. جو جوتے پالش کر رہا اس کو پتا ہوتا ہے. کسی ادارے میں جو بندہ جھاڑو لگا رہا اس کو پتا ہوتا ہے. موٹا موٹا علم سب کو ہے, لیکن عمل
تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی ویسے بسر کرنے کی توفیق دے کہ ہم ان 5 سوالوں کے جواب اللہ کے سامنے آسانی سے دے سکیں، قبر کے سوالوں کے جواب ہم دے سکیں۔ اللہ رب العالمین جب ہماری ملاقات ہو تو اللہ ہمارا ہم سے خوش ہو، اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو، اور جب قبر میں ہم جائیں اور ہم سے سوال کیے جائیں ہم قبروں کے سوال ان کے جواب استقامت کے ساتھ ہم دے سکیں، تو اللہ ہماری دنیا کو اچھا کرتے، اللہ ہماری آخرت کو اچھا کرتے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، جب اللہ موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی، اللہ موت نصیب فرمائے۔ اگلے درس میں یہ بات بیان کریں گے کہ انسان کی فرشتوں سے ملاقات یا موت کے فرشتوں سے ملاقات کیسے ہوتی ہے، اس کو کیا پیغام دیتے ہیں، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ کوئی سوال اشکال جو کسی بھائی کا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی میرا ایک سوال ہے، جو علاج